بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس نمبر 28 کا تیسرا حصہ یعنی تیسرے حصے کو ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے۔ تھوڑا سا حصہ رہے گا تیسرا بیان کر۔ اے مخاطب، اپنے ایمان کے قوی ہونے تک تو کسب کرنا اور سبب کے ساتھ تعلق رکھنا لازمی سمجھو۔ اس کے بعد جب ایمان قوی ہو جائے تو سبب سے خالق سبب کی طرف منتقل ہو جا۔ غور کرنے کی بات کہ جس خدا نے اسباب پیدا کیے ہیں وہ بلا سبب بھی دے سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سبب کے ذریعے دیتا ہے نا۔ کسی کے پاس کہیں کام پہ گئے تو سیٹ دکان لگا کے کام دے رہا، اس کو بھی اللہ رزق دے رہا، وہ تم کو بھی دے رہا روزی، تو یہ سبب ہو گیا۔ اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی دے سکتا، گھر بیٹھے بھی دے سکتا، کسی اور شخص کو بھیج کے تمہاری روٹی روزی کا انتظام، مگر اللہ ایسا نہیں کرا، سبب بنا دیا۔ تو اس کے بعد جب ایمان قوی ہو جائے تو سبب سے خالق سبب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جس خدا نے اسباب پیدا کیے ہیں وہ بلا سبب بھی دے سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ابتدائی حالت میں کسب بھی کیا، قرض بھی لیا اور اسباب کے ساتھ تعلقات بھی رکھی، اور آخر میں سب چھوڑ کر توکل اختیار کیا۔ بس ابتدا و انتہا ڈوب رہے شریعت و طریقت کسب اور توکل دونوں کے جامع بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے انبیاء بھی کام کرے، کسب کرے، وہ تو کام کرے محنت کرے، جیسا کہ ادریس علیہ السلام کو دھرتی کا کام کرو، چاہے تو گھر میں بیٹھ کے پیغمبر ہے اللہ تو کسب کرے، محنت کر کے جو کپڑے سیکھے کماتے تھے اس سے آپ کی روٹی روزی چلتی، اور دوسرے بھی پیغمبر کام کرے، داؤد علیہ السلام لوہا کا کام کرے، اس طرح کئی پیغمبر کام کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکریاں بھی چرائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر بیٹھ گئے اپنے منصب پہ بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنا دیا، توکل اختیار کر، پس ابتدا انتہا روبرے شریعت و طریقت کسب اور توکل دونوں کے جامع بنے۔ اے بدنصیب، لوگوں کے مال و متاع پر بھروسہ رکھ کر کہ ان سے بھیک مانگنے لگے، محنت مزدوری کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑ کہ جسمانی طاقتوں کی نعمت کا ناشکر گزار بن جائے گا، بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ تجھ پر ناراض ہوگا اور تجھ کو دور پھینک دے گا۔ کسب چھوڑنا اور لوگوں سے بھیک مانگنا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ دیکھو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں دیا، محنت مزدوری کر سکتے تو کرنا چاہیے، نہیں کر کے کسی لوگوں کے پاس جا کے مانگ رہے تو یہ حقارت سے دیکھتے لوگ، اور آخر میں کیا بول رہے ہیں، جسمانی طاقت اور نعمت کا ناشکرا بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے سزا دیں گا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یعنی بھیک مانگنے سے جو انسان جا کے ادھر ادھر مانگتا، اب تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، اس کو دور پھینک دے گا، یعنی وہ انسان کو مقام نہیں مل سکتا، اللہ والوں کا مقام نہیں مل سکتا جب تک کہ انہیں کسب نہیں کرا۔ کسب چھوڑنا اور لوگوں سے بھیک مانگنا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کسب محنت کرنا اور لوگوں سے بھیک مانگنا، اللہ ناراض ہو جاتا ہوں، ایک عذاب ہے وہ۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جب اللہ تعالیٰ نے زائل کی تو ان کو چند قسم کی سزائیں دی، جملہ ملا ان کے لوگوں سے بھیک مانگنا بھی تھا۔ اپنی سلطنت کے زمانے میں آپ کسب کر کے کھاتے تھے، بس جب اللہ تعالیٰ نے ان پر تنگی فرمائی تو ان کو ان کی مملکت سے باہر کر دیا، اور 40 دن تک رزق کے راستے ان پر تنگ کر دی۔ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی آزمائش ڈالا تو ان کو بھی وہاں سے نکل جانا پڑا، بہت لمبا واقعہ ہے، تو ان کو بھی لوگوں سے مانگ کے اپنا گزر بسر کرنا پڑا، پیٹ پالنا پڑا۔ 40 دن تک اس کے راستے پر تنگ ہو گئے تھے سلیمان علیہ السلام پر، 40 دن تک اس کی بہت تنگی ہو گئی تھی، ان سے لے کے بھی کھانا پڑا کہ نوبت سوال تک پہنچ گئی، اور اس کا سبب ایک عورت کا آپ کے مکان میں 40 دن تک
ایک مورت کی پرستش کرتے رہنا تھا. ایک عورت ان کے گھر میں یا باندھی تھی یا کام کرنے میں تو بت پرستی کرتی تھی. تو اس وجہ سے آپ پہ اللہ تعالیٰ وہ اس قسم کی آزمائش ڈال دیا کرتے رہنا جس کی آپ کو خبر نہ تھی، مگر شان نبوت کے سبب اتنی بات اطاعت کے لیے کافی تھی کہ کیوں نہ خبر نہ لی. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ہو رہا کہ آپ جب گھر میں اتنے لوگوں کو رکھے نوکر چاکر تو ان کی خبر کیوں نہیں کریں، جو عورت بت پرستی کرتی تھی ان کی خبر کیوں نہیں کریں. اس لیے آپ پہ عذاب نازل ہوا. بس اس کی بت پرستی کے ایک ایک دن کا بدلہ آپ کی سزا کا ایک ایک دن قرار پایا. آئر اللہ جب تک اپنے رب سے جا نہ ملے نہ ان کے غم کو خوشی نصیب ہے، نہ ان کے بوجھ کو سر سے اتارنا، نہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور نہ ان کی مصیبت کو تسلی. اور ان کے حق تعالیٰ سے ملنے کی دو صورتیں ہیں، ایک دنیا میں ملنا اپنے قلوب اور باطن سے، یعنی اللہ سے ملنا بولے تو بغیر عبادتوں سے ہی اللہ سے ملنا، قلوب سے، اپنے قلوب اور باطن سے، قلوب دل سے اور باطن سے. کیسا؟ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیمات لیے تو اللہ کی جو معرفت ہے کیسا حاصل ہوتا یہ بتاتا. تو اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ والے کیسا مل جائے گا اپنے قلوب سے اور اپنے باطن سے اللہ سے. ہاں، اور یہ تو شاذ و نادر ہے، یعنی کم ہی لوگوں کی نصیب ہے. سب لوگ اللہ کی معرفت سے واقف نہیں رہتے. جو پیر کامل ہے، جو پیر عارف ہے، اللہ کو جاننے والے پیر ہیں، ان کی صحبت میں مریدیں ہیں تو وہ اللہ کی جو معرفت ہے وہ کس طرح ہے وہ بتا دیتے. تو اللہ سے رابطہ ہو جاتا دل سے اور باطن سے. وہ نہیں، دل سے اور باطن سے ہوتا اللہ سے رابطہ. اور دوسرا مرنے کے بعد آخرت میں ملنا جو عام اولیاء کو نصیب ہوگا. یہ تو دنیا میں تو قلب سے اور باطن سے اللہ سے ملنا، اور انتقال کے بعد وہ ظاہر ہونے والا ہے آخرت میں ملنا جو عام اولیاء کو نصیب ہوگا، جو ہر اولیاء کو نصیب ہوگا. اللہ کو دیکھنا، اللہ کے قرب میں رہنا وہاں پہ ظاہر طور پہ ہوگا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ذکر، عبادت، اچھے کام، تقویٰ اختیار کرنے سے قلب سے اور باطن سے پہچان ہوگی اللہ کی. وہاں پر مرنے کے بعد باضابطہ پہچان ہوگی، باضابطہ ملاقات ہوگی، باضابطہ دیدار ہوگا. جب وہ اپنے رب سے جان دیں گے تب راحت و خوشی ان کو حاصل ہوگی. جب اللہ کو دیکھیں گے تو ایک قسم کی راحت اور سکون اور اطمینان ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے تو ان کی مصیبت ہر وقت ہی کی ہے. دنیا میں ہر وقت ہے مصیبت، ہر پل ہے اللہ والوں کو مصیبت، ہر لمحہ مصیبت. لیکن اس سے پہلے تو ان کی مصیبت ہر وقت ہی کی ہے. پھر نفس کے متعلق کچھ گفتگو کی اور اس کے بارے میں فرمایا، صاحبزادہ نفس کو خواہشوں اور لذتوں سے باز رکھ، نفس کو خواہشوں سے اور لذتوں سے باز رکھ، اور اس کو پاکیزہ کھانا کھلا جو نجس نہ ہو. یعنی ہمارے اندر جو نفس ہے اس کو کیا بول رہے ہیں کہ ہم حق حلال کی کمائی کھانا چاہیے، حق حلال کی کمائی کھانا چاہیے. ہم کمائے ہوا جو ہمارا روپیہ پیسہ ہے وہی کھانا چاہیے. اگر کسی کے پاس بھی دعوت ہے تو حق حلال کی ہی جائے. صاحبزادہ نفس و خواہشوں اور لذتوں سے باز رکھ اور اس کو پاکیزہ کھانا کھلا جو نجس نہ ہو. ارے اپنے نفس کو بھی حلال کھلانا ہے اور اس پر دھیان دینا ہے ہر وقت. ایسا نہیں کہ کہیں بھی مل گیا کچھ بھی کھا لیے، کس کا بھی کھا لیے، کہیں کا بھی کھا لیے. ایسا نہیں، کس کرنے جا رہے ہیں، اس کے پاس کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا اس کے پاس کا حلال ہے یا حرام ہے. ہم اس کے پاس جو کھا رہے ہیں جیسے کہ دعوت میں جا رہے ہیں تو دعوت ہم کو جو دے رہا کیا اس کا کمایا ہوا ہے یا پھر ایسے طریقے سے جیسا کئی لوگ سود کا کاروبار کرتے یا مختلف کئی کاروبار کرتے جو ہمارے لیے حرام ہے کھانا. ہم تو محنت کر رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، یہ الگ بات.
مگر ہم کسی کے پاس جا کے کھا رہے ہیں تو اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. تو صاحب زیادہ نفس کی خواہش اور لذتوں سے باز رکھ، اس کو پاکیزہ کھانا کھلا جو نجس نہ ہو. پاکیزہ تو حلال ہے اور حرام نجس ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو حلال کی غذا دے تاکہ وہ تکبر نہ کرے. یعنی نفس کو اپنے حلال رزق اگر کھلائیں گے تو کبھی تکبر نہیں کریں گا، اس کو انسان میں تکبر نہیں آئیں گا، ہمیشہ عاجز اور انکساری سے پیش آئیں گا. اگر حرام مال کھایا، حرام مال کما رہا تو اس کے اندر تکبر آ جائے گا خود بخود. تاکہ تکبر نہ کرے، نہ اترائے اور نہ بے ادب بنے. ارے حرام مال کھانے والا تکبر والا بھی ہو جاتا، بد اخلاق بھی ہو جاتا، بے ادب بھی ہو جاتا. تو کتنی باریکیاں دیکھو، حلال اس کمانے سے عجز و انکساری آ جاتی، اس میں سوجھ بوجھ آ جاتی، عقل شعور آ جاتا، اخلاق آ جاتا. تو یہ بہت سے خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی. کس سے؟ حلال رزق کمانے سے. اور حرام رزق کمانے سے بد اخلاقی آ جاتی، بے ادب بن جاتا، بدتمیز ہو جاتا، اور کسی کو پہچانتا نہیں، کسی کو کچھ بھی بول دیتا. تو یہ پہچان ہے حرام کھانے کے حلال کھانے کے کیا فرق ہے. یا اللہ ہم کو اپنی معرفت بخش تاکہ ہم تیرے عارف بن جائیں. آمین. اے پاک پروردگار ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. ہمارے روایات، ہماری خاندان، ہمارے دوست احباب، رشتے دار، مریدین، متقدین کے گھروں میں جو بھی حالات ہیں ہمارے سازگار کر دے. آمین. خوشحال کر دے، پریشانیاں دور فرما دے. آمین. اور اللہ بلا سے محفوظ رکھ. آمین. ہم تمام کو صحت خوبی عطا فرما. آمین. اور اچھی حیات عطا فرما تاکہ تیری ذکر، تیری عبادت کر سکے. آمین. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر چل سکے. آمین. اور اہل بیت سے ہمارے دلوں میں محبت قائم اور دائم رکھ. آمین. ہماری آل اولاد میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تمام آل پاک کی محبت اور تمام آل کی محبت ہمارے دلوں میں قائم اور دائم رکھ. آمین. ہمارے پریشانوں کو دور فرما. آمین. مصیبتوں کو دور فرما. آمین. جو بچے امتحانات دے رہے ہیں کامیابی عطا فرما. آمین. جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگاؤ اور خوشحال بنا دے. آمین. تندرستی دور کر دے. آمین. جو چھوٹے گھروں میں مالک کشادہ گھر کر دے. آمین. اور جو کرائے گھروں میں مالک ان کی ذاتی گھر کر دے مالک. آمین. جو مخصوص حالتوں میں مالک گھروں میں ان کے اچھے گھر کر دے مالک. آمین. اور اتنی پرسکون زندگی دے مالک تاکہ کسی کے آگے محتاج نہ ہو سکے مالک. آمین. صرف تیرے محتاج رہے مالک. آمین. صرف تیرے سے حاجت اپنی بیان کرے مالک. آمین. اس سے ہم حاجت بیان نہ کر سکے مالک. ہمارے محتاج مت رکھ سکے مالک. آمین. ہمارے دلوں میں دین اور اسلام قائم اور قائم رکھ. آمین. اولاد کو بھی دین قائم رکھ. آمین. اور جو بچوں کے لیے شادیوں کے بولے والے ان کی شادیوں کے لیے بھی انتظامات کر دیں میرے. آمین. اور جو جو لوگ پریشانیاں سنائے ان کے تمام دیگر جتنے پریشانی وہ بھی دور فرما دیجیے. اور جو حالت جو دیگر حالات میں بیان کرنے والے وہ بھی حالات سدھار دے مالک. آمین. جو دور دور سے فون کر کے اپنی اپنی حاجتیں بولے بے حساب لوگ حاجتوں کے لیے بولتے ہیں مالک ان کی بھی حاجتیں جو جائز وہ پورے کر دیں گے مالک. آمین. اور سب کچھ اچھا اور نیک اسلام پر چلنے والا کلمہ پڑھنے والا بنا دے مالک. آمین. کلمے پہ قائم رکھتے ہیں مالک. آمین. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. آمین. تمام عالم اسلام میں جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما مالک. آمین. خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کرم فرما. آمین. اور وہاں پر مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھ مالک. آمین. چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک مالک کو اپنی حفاظت میں رکھ مالک. آمین. تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں پریشان ہے مالک ان کی پریشانی کو دور فرما مالک. آمین. جو لوگ گمراہ ہو گئے، جو لوگ بھٹک گئے مالک ان کو سیدھے راستے پر لے کے آئے مالک. آمین. ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائیں گے. آمین. پیران پیر حسین فقیر کے بتائے تعلیمات پر ہم جو بیان کریں مالک اس پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. آمین. ہماری اولاد کو بھی اس پر قائم اور دائم رکھ. ہمارے مرید متقدین جتنے حاضر ہیں مالک ان کو بھی ان تعلیمات پر قائم اور دائم رکھ. آمین. کے جتنے جملہ حاجات ہیں اس کو بھی پورے کر دے میرے مالک. اس محفل میں جتنے حاضر ہیں
उन पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। जो दूर है इस महफिल में आना चाह रहे थे आ नहीं सके मत, उनके ऊपर भी रहमत नाज़िल फरमा मेरे आमीन और हम सब पे करम फरमा मालिक। सीधे रास्ते पर चला मालिक। आमीन। इस पर तेरा फजल हो और उनके रास्ते पर मत चला मालिक, इस पर तेरा फजल हो। हमारे दिलों में हमेशा तेरे लिए मोहब्बत और इबादत करने का जज्बा कायम और कायम रख मेरे मालिक। हमको शैतान के मकरम फरेब से बचा के रख, अटकने से बचा मुझे मालिक। आमीन واستغفر سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله